بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوب الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ۔ مراد باب وجوب الصفا ای باب وجوب السعی بین الصفا والمروہ وجعل من شعائر اللہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے، وجعل من شعائر اللہ، اور سعی کے وجوب کو شعائر اللہ سے بنایا گیا ہے۔ اور بعض نسخوں میں وجعل صیغہ تثنیہ کے ساتھ، تو مراد یہ ہے کہ صفا اور مروہ کو شعائر اللہ سے بنایا گیا۔ شعائر اللہ سے دین کے اعلام یعنی دین کی نشانیاں مراد ہیں۔ اب دین کی نشانیاں مکانات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، منی، مساجد، اور زمانہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ماہ رمضان، اشہر حرام، عید فطر اور عید الاضحیٰ، ایام تشریق۔ اور یہ زمان و مکان سے علاوہ دوسری علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے اذان، اقامت، نماز بجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ وغیرہ۔ یہ سب شعائر دین ہیں، شعائر اللہ ہے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروہ سألت عائشہ فقلت لها ارأيت قول الله ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ سعی سے متعلق تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا رکن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِي، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر سعی کو لازم کیا ہے۔ اس حدیث کی روایت امام احمد اور دارقطنی نے کی ہے، بہقی شریف میں بھی ہے۔ یہ روایت اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی قول ہے، اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سفیان ثوری، امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ سعی واجب ہے۔ اگر کسی نے سعی نہیں کی تو ترک سعی پر دم لازم ہے۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فرض نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ کتب علیکم السعی، یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، صرف وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حج میں سعی نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ سنت یا مستحب ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن سیرین، حضرت عبداللہ ابن عباس، محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عطا، مجاہد ان کا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، قرآن نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی اپنی طرف سے کرے تو اللہ بہترین صلہ دینے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سعی نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ جمہور علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اس کا تعلق حج و عمرہ سے ہے، سعی سے نہیں، کیونکہ اگر اس کا تعلق سعی سے مانے تو لازم آئے گا کہ حج اور عمرے کے بغیر صرف سعی صفا اور مروہ کے درمیان بطور نفل مشروع ہو، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ حج اور عمرہ کے بغیر تنہا سعی مشروع نہیں۔ اب اتنی بات آپ سمجھنے کے بعد پہلے حدیث مبارک کا ترجمہ اور اس کے بعد تشریح سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروہ سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة قال بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ترجمے سے پہلے تشریح کر دوں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان پھیرے کرے، سعی کرے۔ حج اور عمرہ کرنے والے پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معلوم کیا کہ اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حج یا عمرہ کرنے والا اگر صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ حج یا عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی کر لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یا حج اور عمرہ کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز ہے، سعی کرے تو بھی گناہ نہیں اور سعی نہ کرے تو بھی گناہ نہیں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے بہت غلط بات کہی، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور سعی کرنا صرف جائز ہے، تو قرآن کریم کی آیت یہ ہوتی فلا جناح علیہ الا یطوف بہما۔ اللہ نائے لائے نافیہ کے ساتھ ہوتا اللہ یطوف، کہ جس انسان نے حج یا عمرہ کیا اور اس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہوتا لا کے ساتھ ہوتا اللہ یطوف، اور یہاں پر اللہ یطوف نہیں ہے بلکہ ان یطوف بہما ہے۔ پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کا شان نزول بتا کر کے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ یہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار اسلام لانے سے پہلے منات بدھ کے لیے احرام باندھتے تھے، اور اس منات بت کی پرستش کرتے تھے۔ تو انصار حج
یا عمرہ کا احرام باندھتے تو وہ صفا مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے انصار تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے متعلق پوچھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم صفا اور مروہ کے سعی کو برا سمجھتے تھے، تو کیا اب ہم سعی کریں؟ تو رب قدیر نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت سے انصار کے اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو میں حرج سمجھنے کے کا رد کرنا تھا اور بتانا تھا کہ جو انسان حج بیت اللہ یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ تو اس آیت سے انصار کے اس سعی میں حرج اور گناہ سمجھنے کا رد ہے، بس یہ نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی لازم اور واجب نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ترک۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام جو تابعی بزرگ تابعی ہیں، ان سے یہ معلوم کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آیت کے تعلق سے یہ بتایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن جو تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں سنا، میں نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں ام المومنین کے علاوہ دوسرے اہل علم سے جو سنا وہ یہ ہے کہ جو لوگ منات کے پاس احرام باندھتے تھے وہ لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور بیت عتیق کا طواف کرو، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ حج میں بیت اللہ کا طواف فرض ہے۔ اب اس آیت میں بیت اللہ کے طواف کا تو حکم دیا اور صفا اور مروہ کی سعی کا حکم نہیں دیا، تو ان لوگوں نے معلوم کیا کیا بات ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ ہے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ گناہ نہیں ہے۔
یہ ان کے شبہ کے ازالے کے لیے ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سعی فرض یا واجب نہیں، جس کا کرنے والا گناہگار نہ ہو۔ آخر میں ابو بکر بن عبد الرحمن نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ دونوں فریقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، یعنی ان کے بارے میں بھی جو صفا اور مروہ کے درمیان، صفا اور مروہ کی سعی کو گناہ جانتے تھے، ان کے بارے میں بھی نازل ہو، اور ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو کہ جن کا گمان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ بیت اللہ کا طواف کریں، کہ حج میں بیت اللہ کا طواف فرض ہے یہ تو معلوم ہوا، اور صفا اور مروہ کی سعی کا حکم نہیں دیا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ ہے؟ تو ان کے اس شائبے کو دور کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اس تشریح کو ذہن نشین رکھ کر اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال عروہ سألت عائشہ، عروہ کہتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اور میں نے ام المؤمنین سے کہا ارأیتی ان قول اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ، کہ ام المؤمنین اس آیت سے متعلق آپ کیا کہتی ہیں؟ فواللہ ما علی احد، کیا باخدا ایسا ہی ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کرنے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں؟ تو قالت بئس ما قلت یا ابن اخی، فرمایا اے بھتیجے تم نے بہت بری بات کہی، غلط بات کہی۔ ان هذه لو كانت، اگر اس آیت کا مطلب وہی ہوتا جو تم نے بیان کیا تو ارشاد خداوندی یوں ہوتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر فرمایا وَلَكِنَّهَا أُنزِلَتْ فِي الْأَنصَارِ، یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کانوا قبل ان یسلموا یحلون لمناط الطاغیہ، مسلمان ہونے سے پہلے یہ لوگ مناط طاغیہ کے پاس احرام باندھتے، التی کانوا یعبدونہا، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، عند المشلل، جو مشلل کے پاس تھا۔ مشلل ایک ٹیلہ ہے قدید کے قریب، اس ٹیلے پر منات بت نصب تھا۔ فکان من احل یتحرج ان یطوف بالصفا والمروہ، تو جو یہاں سے احرام باندھ لیتا وہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں حرج جانتا۔ فلما اسلموا سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا، سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ انا کننا نتحرج ان نطوف بالصفا والمروہ، ہم صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں حرج جانتے تھے۔ فانزل اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ عائشہ فرماتی ہیں وقد سن رسول اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کو، سعی کو مسنون فرما دیا ہے۔ فلیس لأحد ان یترک الطواف بینہما، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان سعی کو چھوڑ دے۔ ثم اخبرت ابا بکر ابن عبد الرحمن، میں نے بتایا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث یہ تابعی ہیں، ان کا خطاب راہب قریش تھا، عہد فاروقی میں پیدا ہوئے اور سن 94 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ثم اخبرت اس کے قائل امام زہری ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو اس کی خبر دی۔ فقال ان هذا العلم ما كنت سمعته، تو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی یہ بات میں نے نہیں سنی، میں نے یعنی ان هذا العلم، بے شک یہ علم ہے، ما كنت سمعتو، جس کو میں نے نہیں سنا۔ لقد سمعت رجالا من اہل العلم، میں نے بہت سے اہل علم سے سنا ہے، یذکرون ان الناس الا من ذکرت عائشہ ممن کان یحل لمنات، کہ جو لوگ منات کے پاس احرام باندھتے تھے، جن کا تذکرہ حضرت عائشہ نے کیا، ان کے علاوہ سب لوگ صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے۔ جو لوگ الا من ذکرت عائشہ ممن کان یحل لمنات، جو لوگ منات کے پاس احرام باندھتے تھے، جن کا تذکرہ حضرت عائشہ نے کیا ہے، ان کے علاوہ سب صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کننا نطوف بالصفا والمروہ، ہم صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، اور بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم تو نازل فرمایا، فلم یذکر الصفا، اور صفا کا ذکر نہیں کیا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَن نَّطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، تو کیا ہم پر کوئی گناہ ہے اس میں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں؟ تو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا قال ابو بکر فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين
کلیہما، تو جان لو کہ یہ آیت دونوں فریق کے حق میں نازل ہوئی۔ دونوں فریق کون؟ الذین کانوا یتحرجون ان یطوفوا فی الجاہلیہ بالصفا والمروہ، ایک تو وہ لوگ جو کہ دور جاہلیت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، والذین یطوفون، اور وہ لوگ دوسرے فریق وہ لوگ جو دور جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، ثم تحرجوا، اس کے بعد انہوں نے گناہ سمجھا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو اسلام میں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے طواف بالبیت کا حکم دیا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، حتی ذکر ذالک بعد ما ذکر الطواف بالبیت، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بعد میں ان دونوں کے طواف کا بھی ذکر کیا، کہ اسی آیت میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت انصار کے اس گناہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھنے کے رد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں گناہ سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سعی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سعی کرنا ہے کیسا، تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم السعی، بے شک اللہ رب العزت نے تم پر سعی کو لازم کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باب ما جاء فی السعی بین الصفا والمروہ، یہ باب اس کے بیان میں جو صفا مروہ کے درمیان سعی کی کیفیت کے بیان میں وارد ہے۔ وقال ابن عمر السعی من دار بنی عباد الى زقاق بنی ابی حسین، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، سعی بنی عباد کے گھر سے بنی ابی حسین کی گلی تک ہے۔ بنی عباد کا گھر جانب صفا میں پہلے میل کے پاس تھا، اور بنی ابی حسین کی گلی دوسرے میل کے پاس، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ تو اب اس کا حاصل یہی ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان میلین اخضرین کے درمیان سعی کرنا ہے۔ سعی یعنی تیز دوڑیں، میلین اخضرین کے درمیان، یعنی دار بنی عباد سے شروع کریں اور بنی ابی حسین کی گلی تک، وہاں تک تیز دوڑنا ہے، پوری سعی میں دوڑنا ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسیٰ ابن یونس عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف
الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم. نافع عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو خبا ثلاثہ تو پہلے 3 چکروں میں دوڑ کر چلتے، ومشا اربعا اور 4 میں معمول کے مطابق، وکان یسعى بطن المسیل اذا طاف بین الصفا والمروہ، اور جب صفا اور مروہ کا طواف کرتے تو نالے کے نشیب میں دوڑ کر چلتے، وہی میلین اخضرین کے درمیان. فقلت لنافع، عبید اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے معلوم کیا، اکان عبداللہ یمشی اذا بلغ الرکن الیمانی، کیا عبداللہ ابن عمر جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو معمول کے مطابق چلتے؟ تو فرمایا نہیں، الا ان یزاحم علی الرکن، مگر جب رکن اسود پر ہجوم ہوتا، رکن اسود پر ہجوم ہوتا تو حجر اسود کے پاس آ کر آہستہ چلنے لگتے. فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَ، کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کس کو؟ حجر اسود کو. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی مذہب ہے کہ رمل طواف کے پورے چکروں میں ہے، یعنی 3 پورے چکروں میں. رکن یمانی اور رکن اسود کا درمیان اس سے مستثنا نہیں ہے، مگر چونکہ وہ رکن یمانی کے استلام کو ضروری جانتے تھے، اس لیے اگر بھیڑ ہوتی تو استلام کے لیے تھوڑی دیر رمل ترک کر دیتے تھے. اگلی روایت ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروہ آیاتی امرأتہ. فرماتے ہیں حضرت عمرو ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے عمرہ میں بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، تو کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں حدیث بیان کی. فرمایا قدم النبی صلی اللہ علیہ
وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے. فطاف بالبیت سبعا، تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، طواف میں 7 چکر لگائے. وصلی خلف المقام رکعتین، اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. وطاف بین الصفا والمروہ سبعا، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے. اب عبداللہ ابن عمر نے یہ بیان کیا تو اس سے سائل کا جواب کیسے ہوا؟ سائل نے تو یہ معلوم کیا تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے کیا عمرہ کرنے والا خالی بیت اللہ کا طواف کر کے اپنی بیوی کے قریب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے مجامعت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے احرام سے باہر نہیں آئے جب تک کہ آپ نے سعی نہیں کر لی. وسألنا جابر بن عبد اللہ فقال لا يقربنها حتى يطوف بین الصفا والمروہ. فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی مسئلہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے، جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے. اسی سے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ مذہب امام حسن بصری کا ہے، عطا کا ہے، قتادہ کا ہے، سفیان ثوری کا ہے. یہاں تک کہ اگر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ترک کر دی تو دم واجب ہے. حدثنا المکی ابن ابراہیم عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فطاف بالبیت ثم صلی رکعتین ثم صفا بین الصفا والمروہ ثم تلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرماتے ہیں عمرو ابن دینار کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سنا، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر دو رکعت پڑھی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ کہ بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. علامہ عینی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی یہ تینوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عمرہ بیت اللہ کے درمیان بیت اللہ کے طواف کرنے اور مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنے اور صفا اور مروہ کے درمیان
سعی کرنے کا نام ہے۔ اگر اس میں سے کچھ باقی رہ گیا تو اس کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا قاسم قال قلت لانس بن مالك اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروه فقال نعم لانها كانت من شعائر الجاهليه حتى انزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ فرماتے عاصم کہ میں نے انس بن مالک سے کہا کیا تم لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو ناپسند کرتے تھے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ شعائر جاہلیت سے تھا، شعائر جاہلیت سے تھا، یعنی جاہلیت کی زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اگلی روایت دیکھیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت وبین الصفا والمروہ لیری المشرکین قوتا۔ فرماتی عطاء ابن ابی رواح عبداللہ ابن عباس سے روایت کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں رمل اور صفا اور مروہ کی سعی میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوڑ اسی لیے فرمائی کہ تاکہ مشرکین کو آپ اپنا زور قوت دکھائے۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ ایسے لوگ آئے ہیں مدینے سے کہ جن کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو رمل کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے طواف میں سعی کی اور صفا اور مروہ کے طواف میں سعی کی، دوڑ کی، لیری المشرکین قوتا، تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائے۔ فرماتے ہیں وزاد الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثلا۔ سفیان ابن عیینہ کہتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن دینار نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عطا کو سنا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سعی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد سے مشروع ہے، چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی اس حدیث سے کے راوی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مناسک حج ادا کرنے کا حکم ہوا تو شیطان سعی کے وقت آیا اور حضرت ابراہیم سے آگے بڑھنا چاہا، تو حضرت ابراہیم نے دوڑ لگائی اور اس سے آگے ہو گئے۔ اور یہ بھی کہ سعی حضرت ہاجرہ
رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ خود بخاری شریف ہی میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، تو جب جو مشکیزے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو حضرت ہاجرہ سب سے زیادہ قریب پہاڑ جو تھا صفا اس پر چڑھی اور میدان پر نظر ڈالی کہ کوئی ہے، مگر کوئی نظر نہ آیا، تو اتری اور جب نالے کے نشیب میں پہنچی تو کرتے کا دامن اٹھا لیا اور پوری قوت سے دوڑنے لگی۔ اسی طرح نالہ پار کیا اور مروہ پر آئیں، 7 مرتبہ ایسا ہی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے۔ ہاں طواف میں رمل نبی اکرم علیہ السلام نے کیا تو یہ مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے تھا۔ ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، صرف طواف کے بعد حلال نہیں ہو سکتا، احرام سے باہر نہیں آ سکتا جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کعبہ 7 پھیروں پر ختم ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کی جائے، اور بغیر عذر اس وقت سعی نہ کرنا مکروہ ہے۔ ہاں سنت یہی ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے۔